آج ہمارا 16ویں پارے کا 12واں رکوع ہے اور سورہ طٰہٰ کا تیسرا رکوع ہے۔ 16ویں پارے کا 12واں رکوع اور سورہ طٰہٰ کا تیسرا رکوع۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم، منہا اسی میں سے، یعنی مٹی میں سے، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اور اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ یہ آپ سب کو معلوم ہوگا، شاید خواتین کو معلوم نہ ہو، کہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں تو مٹی ڈالتے ہیں، اور مٹی ڈالتے ہوئے 3 لپ بھر کر مٹی ڈالنا مسنون ہے، 3 مٹھیاں مٹی ڈالنا مسنون ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی دفعہ ڈالا تو منہا خلقناکم، دوسری دفعہ ڈالا تو وفیہا نعیدکم، اور تیسری دفعہ جب ڈالا تو اس مٹی کو ڈالتے ہوئے یہ کہنا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ تو یہ آیت مبارکہ سب حضرات یاد کر لیں، اور جب دفن کرنے کا وقت آئے تو اس وقت یہ پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اور اس کے مفہوم میں واضح بات ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، مٹی کے خمیر سے انسان کو بنایا اور اٹھایا گیا۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسا عظیم الشان انسان بنایا۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ البتہ تحقیق ہم نے اسے یعنی فرعون کو آیاتنا اپنی نشانیاں دکھائیں، کلہا ساری کی ساری دکھائیں، وَكَذَّبَ وَأَبَى لیکن اس نے کذب تکذیب کی، وَأَبَى اور انکار کیا، نہیں مانا۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا ہم نے فرعون کو اپنی ساری کی ساری نشانیاں دکھائیں، فَكَذَّبَ اس نے تکذیب کی، وَأَبَى اور انکار کیا۔ قَالَ اور کیا کہنے لگا، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ۔ دیکھیں ہر کوئی جو جابر ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، طاغوت ہوتا ہے، وہ لوگوں کو خطرہ بنا کر، لوگوں کے سامنے ہر خیر کو خطرہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ افغانستان کے معاملے میں آپ صرف بی بی سی کی رپورٹنگ دیکھ لیں، آپ مغربی میڈیا کو دیکھ لیں، آپ وہاں کی جو باطل اور طاغوتی قوتیں ہیں ان کی صفوں میں بچھا ہوا جو ان کے ہاں جو صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے اور ان کے حلقوں میں جو کوہرام مچا ہوا ہے اس کو دیکھ لیں تو یہ وہی طرز عمل ہے جو فرعون کہہ رہا ہے لوگوں سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نقشہ اور ان کی جو تصویر پیش کر رہا ہے وہ یہ پیش کر رہا ہے، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا تم اس لیے آئے کہ تم اپنے جادو کے زور پر، اپنے جادو کے بل بوتے پر ہمیں ہماری زمین سے نکال دو، ہمیں ملک بدر کر دو، ہمیں اقتدار اور بادشاہت سے محروم کر دو۔ تو یہ جو اقتدار سے محروم ہونا، یہ جو زمین سے بے دخل ہونا ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کو لوگ بھی سارے اپنے لیے خطرہ سمجھ سکتے تھے، اس لیے فرعون نے یہ والی بات کہی۔ وَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ کہنے لگا کہ ہم آپ کے مقابلے میں لے کر آئیں گے، فَلَنَأْتِيَنَّكَ آپ کے سامنے ضرور بے ضرور ہم لے کر آئیں گے، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ اسی جیسا جادو لے کر آئیں گے، وَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا بس ہمارے اور اپنے درمیان ایک اپائنٹمنٹ کیجئے، ایک وقت مقرر کیجئے، لا نخلفہ ایسا موعد کہتے ہیں وعدے کی جگہ کو، ظرف ہو اگر تو جہاں پر کسی جگہ جہاں ملنا ہوتا ہے یا وقت، وعدے کا وقت، تو دونوں باتیں ظاہر ہے۔ اپائنٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے، ایگریمنٹ میں کیا ہوتا ہے
عہد معاہدے میں کیا ہوتا ہے کہ وقت بھی مقرر کیا جاتا ہے، جگہ بھی مقرر کی جاتی ہے. موعد، یہ موعد کا لفظ آج کل کی عربی میں بھی بولا جاتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا جی کہ نہیں جی یہ میرا وعدہ ہے، پہلے سے اپوائنٹمنٹ ہے، پہلے سے طے شدہ یہ پروگرام ہے، اس طے شدہ پروگرام کے لیے موعد کا لفظ بولا جاتا ہے. موعد. فجعل بیننا و بینک، بنا دیجئے ہمارے اور اپنے درمیان، موعد ایک وقت مقرر، ایک جگہ مقرر، لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، کہ جس کی نہ ہم مخالفت کریں نہ آپ مخالفت کریں، مکانا سوا ایک برابر صاف واضح جگہ، مکانن جگہ، سون کا معنی درست برابر، کوئی چٹیل میدان، کوئی ایسی جگہ سٹیڈیم، کوئی ایسی نمایاں جگہ مراد ہے. قال موعدکم یوم الزینہ، پھر کہنے لگا موعدکم یوم الزینہ، تمہارا وعدے کا جو دن ہے، تمہارا جو طے شدہ وقت ہے، وہ یوم الزینہ، وہ جشن کا دن ہے. ہوتا ہے نا مختلف، کوئی عید کا دن ہوتا ہے، کوئی جشن کا دن ہوتا ہے، کوئی میلہ ہوتا ہے جس دن میں سارے کے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرات نے کہا جیسے ہمارے ہاں جمعے کے دن سب لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، تو ان کے ہاں یوم السبت یعنی ہفتے کا جو دن تھا اس کو وہ یوم الزینہ کہتے تھے، اور اس یوم الزینہ میں سارے جمع ہوتے. بعد نے کہا عاشورہ ان کے ہاں ایک قسم کا عید والا دن تصور ہوتا تھا، بعد نے کہا کہ اور کوئی دن تھا. بہرحال جو بھی ان کے ہاں جشن اور عید کا دن تھا، کہا وہ والا دن ہوگا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگوں کو ضحیٰ، چاشت کے وقت میں، جب دن چڑھ جائے اس وقت میں سب کے سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا. یحشر الناس، لوگوں کو جمع کیا جائے گا ضحًا، چاشت کے وقت میں. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، بس پھر فرعون نے اعراض کیا، یعنی روانہ ہوا وہاں سے، منہ پھیر کر ہٹ. تولا کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ سے ہٹ کر روانہ ہو جانا، تو یہ والی بات کر کے پھر وہ چل پڑا، روانہ ہوا. فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پھر اس نے اپنے سارے داؤ جمع کیے، ساری تدبیریں اکٹھی کی، سارے داؤ پیچ لگانے کا اس نے فیصلہ کیا، ساری منصوبہ بندی کی. ثم آتا، پھر آیا، یعنی وہاں سے مڑا گیا، اور اس کے بعد جو جو بندوبست، جو جو انتظام وہ کر سکتا تھا، جہاں جہاں کاروں کو دوڑا سکتا تھا سب کیا. ثم آتا، پھر واپس آیا. قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ویلکم، تمہاری بربادی ہو، تمہاری ہلاکت ہو. لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ رب العزت پر جھوٹ مت بولو. فیسحتکم بعذاب، وہ تمہیں اپنے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر ڈالے گا. وقد خاب من افترا، اور وہ ہلاک ہوا، وہ برباد ہوا جس نے من افترا، گھڑا، خود بخود کوئی چیز گڑی اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر دیا. قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ویلکم، تمہاری بربادی ہو، تمہاری ہلاکت ہو. لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ رب العزت پر جھوٹ مت بولو. فیسحتکم بعذاب، اللہ رب العزت تمہیں ہلاک کر ڈالیں گے، برباد کر ڈالیں گے، مٹا ڈالیں گے. بعذابن، اپنے عذاب کے ذریعے سے، بعذابن عذاب کے ذریعے سے، اپنے عذاب نہیں، بعذابن عذاب کے ذریعے سے. وقد خاب من افترا، البتہ تحقیق نقصان پایا اس شخص نے جس نے خود بخود کوئی چیز گھڑ لی. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، فتنازعوا امرهم، جی مائک ذرا بند رکھا کریں. فتنازعوا امرهم، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا.
امرہم اپنے کام کے معاملے میں، وَأَسَرُّ النَّجْوَى اور چوری چھپے وہ مشورہ کرنے لگے۔ کیا مطلب ہے کہ ان کی رائے مختلف ہو گئی، ظاہر ہے کہ ایسا موقع ہے اور وہ سارے ہیں، تو کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کسی کے ذہن میں کیا تجویز ہے، کسی کے ذہن میں کیا تجویز ہے، یہ مراد ہے۔ قالو وہ کہنے لگے ان ہادان لساحران یہ دو جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم یہ دونوں یہ چاہتے ہیں، ہازان لساحران یریدان یہ سارے کے سارے تسنیہ کے صیغے ہیں، تسنیہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا الف اور نون آتا ہے آخر میں۔ قالو کہنے لگے ان ہادان لساحران یہ دو جادوگر ہیں، یریدان یہ چاہتے ہیں ان یخرجکم من ارضکم کہ تمہیں نکال دیں تمہاری زمین سے، بسحرہما اپنے جادو کے بل بوتے کا پر، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے جو روایات چلی آ رہی ہیں ان سب کے سب کو مٹا ڈالیں، ان سب کے سب کو لے جائیں۔ یذہبا بطریقتکم ذہب یذہب کے بعد جب با آ جائے تو معنی ہو جائے گا لے جانا، ذہبا بھی وہ اس کو لے گیا، تو یذہبا یہ لے جانا چاہتے ہیں، بطریقتکم المثلی تمہارا جو مثالی طریقہ ہے، تمہاری جو تہذیب ہے، تمہارا جو چال چلن ہے، تمہاری جو تمہاری جو ہے وہ روایات اور اقدار ہیں ان کو یہ مٹا دینا چاہتے ہیں، پامال کر دینا چاہتے ہیں۔ فَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ بس تم سارے کے سارے اپنی ساری تدبیر کر لو، کیدکم اپنے سارے ہتھیار اوزار جمع کر لو، اپنی ساری چالیں اور تدبیریں اکٹھی کر لو، تم تو صفا پھر صف در صف آ جاؤ، اکٹھے ہو کر آ جاؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى البتہ تحقیق آج کے دن وہی آدمی کامیاب ہوگا جو جیت گیا۔ یہ مقابلہ ہے، اس مقابلے میں جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہی جیت جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ اب یہ ساری انہوں نے تدبیر کر دی، جادوگر آگے، اب جادوگروں نے آ کے کہا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من نلقا یا تو آپ ڈالیے یا پھر ہم ہو جائیں اول من القا جو ڈالیں ہم ڈالنے میں پہل کر دیں۔ قال بل القو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو، تم اپنا کرتب دکھاؤ، تم نے جو کچھ دکھانا ہے، تم نے جو کچھ اپنی طرف سے جو تدبیر کرنی ہے تم اس کا مظاہرہ کرو۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں بل القو، یہ ان کا اعتماد ہے، اپنے اللہ پر یقین ہے، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو۔ ہمارے ہاں یہ نا کہ تم نے جو زور لگانا ہے، جو کچھ کرنا ہے، اس کے لیے طرح طرح کی اصطلاحات بھی ہے، تو یہ والا انداز موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا، بل القو تم کرو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ بس اچانک کیا ہوا، حبالہم ان کی رسیاں، وعصیہم اور ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی ان کے خیال میں ان کے جادو کی وجہ سے ایسے لگ رہی تھی، انہا تسعی کہ وہ دوڑ رہی ہیں، یخیل الیہ ان کے خیال میں یہ والی بات آئی کہ من سحرہم ان کے جادوگری کی وجہ سے کہ انہا تسعی کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، فطری خوف، طبی خوف، یہ کوئی ممنوع نہیں ہے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ہم نے کہا موسیٰ ڈریے نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى جیت آپ کی ہوگی۔ آپ تصور کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اور جو ہمارے ہاں کہتے ہیں مٹھی بھر عناصر نے یوں کر دیا، تو مٹھی بھر عناصر ہیں، دوسری طرف بادشاہت ہے، دوسری طرف ساری کی ساری مملکت ہے، دوسری کی طرف پوری سلطنت اور ریاست ہے، سارے کے سارے لوگ جمع ہیں، تماشائی جمع ہیں، جادوگر جو آئے وہ لکھا ہے کہ 70,000 سے زیادہ جادوگر آئے، اور وہ سارے جادوگر اپنی اپنی لاٹھیاں لے کر آئے، رسیاں لے کر آئے،
منظر کیسا بنا کہ ہر طرف میں وہ لاٹھیاں، وہ رسیاں وہ ایسے انداز سے بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں جیسے بہت سارے سمپولیے آگے، بہت سارے سانپ آگے، ہر طرف وہ سانپ ہی سانپ دکھائی دے رہے ہیں۔ اور وہ جادو کے بل بوتے پر انہوں نے ماحول ایسا بنا دیا، آپ تصور کریں 70,000 لوگ، ان کی 70,000 لاٹھیاں، وہاں 70,000 سانپ آ جائیں، اور پھر ہر طرف کا منظر ایسا ہو جائے، دوسری طرف بادشاہت ہے، دوسری طرف تماشائی ہیں، دوسری طرف ماحول ہے، سارے کا سارا ماحول مخالف ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں طبی طور پر خوف اور خدشہ محسوس کیا، ڈر محسوس کیا۔ ڈر کس چیز کا تھا؟ ان سانپوں سپولیوں کا بھی ڈر تھا، لیکن اصل ڈر اس بات کا کہ کہیں آج جو حق ہے، جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جس بات کی وہ دعوت دے رہے ہیں، وہ بات کہیں یا وہ شکست سے دو چار نہ ہو جائے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا خوف زدہ نہ ہو، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک آپ ہی فاتح ہیں، آپ ہی جیتنے والے ہیں، آپ ہی غالب رہیں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو آپ کے دانے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دیجئے، اسے پھینک دیجئے۔ تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا، ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ جتنا جادو، جتنے کرتب اور جو منظر انہوں نے دکھایا، یہ سب کا سب آپ کے ہاتھ میں جو عصا، یہ سب کا سب ان کو نگل ڈالے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک انہوں نے جادوگر والی چال چلی ہے۔ انما صنعوا، انہوں نے کیا کیا؟ کید ساحر، جادوگر والی چال چلی ہے، یعنی یہ جو کچھ ہے، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، یہ جادوگر کی چال ہے، جادوگر کا فریب ہے، جادوگر کا کرتب ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جو جادوگر ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، حیث آتا، جہاں سے بھی آئے، جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب، یعنی جو راستہ اختیار کرے، جس طریقے سے بھی آئے، جو پہلو بدل کر آئے اور جو طریقہ اختیار کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اللہ اکبر، منظر نامہ ہی بدل گیا۔ پہلے کا منظر نامہ کیا ہے؟ فرعون ہے، اس کے وزراء ہیں، اس کے مشیر ہیں، اس کا اقتدار ہے، اس کا کروفر ہے، اس کی فوج ہے، اس کے لشکر ہیں، اس کا پروٹوکول ہے، اس کی پولیس ہے، اس کے ہرکارے ہیں، اور اس کے جادوگر ہیں، اس کے تماشائی ہیں، اس کے حمایتی ہیں، اور ان جادوگروں نے پورے کے پورے میدان کو اپنی لاٹھیوں اور اپنی رسیوں کے ذریعے سے سانپوں اور سمپولیوں سے بھر دیا ہے۔ سب کا سب منظر مخالف ہے، اور صورتحال ایسی ہے کہ ایک وحشت کا عالم ہے، دہشت کا عالم ہے، اس دہشت کے عالم میں منظر بدلتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اے موسیٰ جو آپ کے دانے ہاتھ میں ہے اس کو بس ڈال دیجئے۔ حضرت موسیٰ صرف ایک عصا کو نیچے رکھتے ہیں، اتنی سی بات ہے، لیکن وہ عصا نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے، وہ اللہ کے امر کی تعمیل ہے، وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، وہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ اللہ رب العزت کا امر ہے، اور اس اللہ کے امر کے نتیجے میں پھر سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ فرمایا تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا یہ اس کو نگل ڈالے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ بنایا وہ تو جادوگری ہے، جادوگری کا کمال ہے، جادوگری کا فریب ہے، جادوگری کا داؤ ہے، جادوگری کی جو وہ صنعت گری ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر جتنا مرضی زور لگا لے وہ کامیاب نہیں ہوا کرتا، وہ فلاح نہیں پایا کرتا، اس کے مقدر میں جیت اور کامیابی نہیں ہوتی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر سارے کے سارے سجدہ ریز ہو کر گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، کہنے لگے ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ جوہری قدر جوہر شناس،
جوہری کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جوہر کیا ہے. وہ جادوگر تھے, انہیں پتا تھا کہ موسیٰ نے جو کچھ کیا وہ جادو نہیں ہے, موسیٰ نے جو کیا وہ جو ہے وہ نظر بندی نہیں ہے, موسیٰ نے جو کچھ کیا وہ تخیل کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, وہ حقیقت ہے, وہ اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے, وہ معجزہ ہے. اور اس معجزے کے سامنے سب کے سب سرنڈر ہو گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, القیا مجہول کا صیغہ, مجبور ہو کر, بے بس ہو کر, بے ساختہ ہو کر, بے اختیار ہو کر سجدہ ریز ہو گئے. اور کیا کہا؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ, ہم ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ. فرعون بڑا تلملایا, بڑے پیچ و تاب کھائے, بڑا غصہ آیا, بڑے دانت پیسے, اسے سمجھ نہ آئے کہ میں اب کیا کروں. کہنے لگا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم, میرے اجازت کے بغیر, میرے کہے بغیر, میری مرضی کے بغیر, میری منشا کے بغیر تم نے ایسا کیا. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے. فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے. تو یہاں یہ جو منظر آپ کے سامنے آیا, یہ منظر بتاتا ہے کہ نقشے کتنے مخالف ہوں, یہ منظر بتاتا ہے کہ جادوگری کتنی بڑی ہو, یہ منظر بتاتا ہے اقتدار کا جو غلبہ ہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, مخالف میں کتنا بڑا لشکر اور جو وہ تماشائی کیوں نہ ہو, کتنی بڑی چالیں کیوں نہ چل لی گئی ہوں, ظاہری احوال اور صورتحال ایسی کیوں نہ ہو کہ موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر, اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرمائے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام بھی خیفتاً خوف کی ایک جو ہے وہ جھلک محسوس کریں تو خود اندازہ کریں کہ حالات کتنے سنگین ہوتے ہیں. لیکن ان سنگین حالات میں پلٹا کھانے کے لیے اپنے اللہ کی طرف نگاہ کا اٹھنا ضروری ہے, اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اور پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں, اللہ معجزہ بھیجتے ہیں, اور وہ معجزہ ان سارے کے سارے نقشوں کو پامال کر دیتا ہے. آپ سب جانتے ہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے. ان معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کا معجزہ ہے. اللہ رب العزت کی رحمت سے, اللہ کریم کے فضل و کرم سے وہ قرآن کا معجزہ آج میرے اور آپ کے پاس ایک زندہ و جاوید حقیقت کے طور پر موجود ہے. اور اس معجزے کے سامنے جتنا کچھ ہو رہا ہے, دنیا کے جتنے نقشے ہیں, مادیت ہے اور جو کچھ بھی ہے, جتنی آوازیں ہیں, جتنی شکلیں ہیں, جو کچھ ہے, یہ سب کے سب سانپ اور سنپولیے ہیں. اور اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا امر, وہ ہے قرآن کا معجزہ. اور یہ قرآن کا معجزہ لے کر اگر ہم سارے میدان میں نکل آئیں, قرآن کو پڑھنے والے, قرآن کو پھیلانے والے, قرآن کی دعوت دینے والے, اور قرآن جیسے معجزے کو لے کر آگے بڑھ جائیں, تو پھر یہ سارے کے سارے نقشے وہ مٹ جائیں گے. دیکھیں افغانستان میں ہمارے پڑوس میں قرآن پر عمل ہوا, قرآن والے اٹھے اور اللہ رب العزت نے انہیں سرخرو اور فاتح بنا دیا. اس لیے کہ قرآن والے قرآن کے پیغام کو لے کر, قرآن کی روح کو لے کر جو اٹھتے ہیں, پھر ان کے سامنے کسی کی جادوگری نہیں چلتی, کسی کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی, کسی کا کوئی ظاہری نقشہ وہ کسی کام نہیں آتا. فاتح قرآن والے ہوتے ہیں, فاتح حق والے ہوتے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا, باطل چلا گیا, اور باطل نے جا کے رہنا ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مثال دے کر فرمایا کہ یہ جو باطل ہے اس کی مثال جو ہے وہ جھاگ جیسی ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, کہ جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو مٹ کے ہی رہتا ہے, ختم ہو کر ہی رہتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, دائمی طور پر بقا وہ تو اس چیز کے لیے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. اس لیے بھائیوں اور بہنوں, اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو قرآن کا یہ معجزہ دیا, قرآن والا عصا دیا. حضرت موسیٰ کے پاس عصا ہے, حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن ہے, اور وہ قرآن وہ مجھے اور آپ کو دے کے گئے ہیں. ہم نہ قدری کریں, ہم احساس نہ کریں, ہمارا یقین نہ ہو تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے, ورنہ تو یہ اللہ کا کلام ہے. تو بس اسے
थामे रखना है, इससे जुड़े रहना है, इससे वाबस्ता रहना है, इसको समझना है, इसको समझाना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ाना है। और जितना जितना इसके करीब होते जाएंगे सारे बुत टूटते जाएंगे, सारे सांप और संपोलिए वो रास्तों से हटते जाएंगे, सारे नक्शे वो कदमों में आते रहेंगे। कुरान गालिब होगा, कुरान वाले गालिब होंगे। अल्लाह करीम अपनी रहमत से मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाद साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि जी जारी रखें, बहुत मजा आ रहा है, कुरान में मजा है, हलावत है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जरा शुरू से शामिल हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। और मेरा भी दिल नहीं चाह रहा कि हम इसको आज रोकें, लेकिन बस वक्त मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे कल हम इस पर आगे पढ़ेंगे। अल्लाह करीम अपनी रहमत से मुझे और आपको कुरान की मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान करीम की मारिफत अता फरमाए, और कुरान करीम के पैगाम को, कुरान करीम की तालीम को, कुरान करीम की मेहनत को लेकर आगे बढ़ने की और आम करने की तौफीक बख्शें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हम सब के हाल पर अपना खुसूसी रहम करम फरमा दे। अल्लाह हम सब के साथ अपने फजल वाला, रहमत वाला, मेहरबानी वाला मामला फरमा दे। अल्लाह जिस तरह आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फतह दी, हम भी आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाए हैं, हर मैदान में हमें फतह नसीब फरमा दें। अल्लाह जिस तरह आपने हजरत मूसा के आसा को हर जगह पर गलबे का जरिया बनाया, अल्लाह हमारे कुरान को हमारे लिए गलबे का, कामयाबी का, निजात का, खैर का जरिया बना दे। अल्लाह हमें इसकी कदर की तौफीक नसीब फरमा दें। अल्लाह हमें इसका एहसास नसीब फरमा दें। अल्लाह हमें इसकी तालीम को आम करने की तौफीक अता फरमा दें। अल्लाह इसके लिए हमें अपने आप को लगाने की, अपने बच्चों और अपने माल को लगाने की अपनी रहमत से तौफीक अता फरमा दें। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।